الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ معبود محافظ بن جا اپنے ولی حضرت حجت ابن الحسن العسکری کا، ان پر تیری رحمتوں کا نزول ہو، ان کے آبائے طاہرین پر اس لمحے اور ہر آنے والے لمحے میں بن جا ان کا محافظ، نگہبان، نگران، حامی، مددگار، پیشوا، یہاں تک کہ روح عرض پر انہیں حکومت ملے اور تا دیر عرصہ اس پر قائم رہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر نزول رحمت فرما اور ظہور میں تعجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین، نبی حرمین، امام قبلتین، جد حسن والحسین، ابو القاسم محمد صلی اللہ سیما بقیت اللہ فی الارضین، الحجت الخلائق الاجمعین، المہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، طاؤس الجنہ، ارواح فداء العالمین۔ سارے زمانے کی ارواح آقا مولا امام زمانہ پہ قربان ہوں۔ وہ آخری امام، وہ ولی خدا جس کی آمد ہے۔ پروردگار عالم کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت آپ کی عالمی حکومت ہے۔ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی پردر شہادت کا پرسہ آپ کو امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ نہ صرف شہدائے کربلا کے خون کا انتقام لینے والے ہیں، بلکہ تمام خون ناحق، دوستان خدا کے تمام خون ناحق کا بدلہ لینے والے ہیں، اور یقینی طور پر وہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی پردر شہادت کا بھی بدلہ لیں گے۔ ہم ان کی بارگاہ میں اور جملہ معصومین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے ملتمس ہیں کہ ہم سب کا سلام اور پرسہ اس مقدس ترین بارگاہ میں پہنچا دے، اور اس سلام اور پرسے سے ہم سب کے شرف میں اضافہ فرما دے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے بہت سے القاب ہیں، لیکن ان میں سے ایک لقب ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ ام ابیہا، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ دیکھیے یہ کیسا لقب ہے، اپنے والد گرامی کی والدہ۔ لہذا تھوڑا سا تاریخی طور پر عرض کروں، ایک تو یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کا احاطہ نہیں کیا گیا۔ یہ مجھے شدت سے اس وقت احساس ہوا جب میں اپنی نوکری کے دوران ایک بینک میں فارن ایکسچینج کا انچارج تھا۔ 1992 تک کوئی منی مارکیٹ نہیں تھی، کوئی $1 نہ مارکیٹ میں سیل کر سکتا تھا نہ پرچیز کر سکتا تھا۔ اسٹیٹ بینک آپ کو $1 دیتا تھا، آپ نے زیارت پہ جانا ہے تو اسٹیٹ بینک دیتا تھا۔ اسٹوڈنٹس اسٹڈی فائل بنتی تھی، اسٹیٹ بینک روپے کے اگینسٹ ریلیز کرتا تھا، ہم دیتے تھے، فارم ہوتا تھا، پھر بھرتے تھے۔ اچھا، اہل سنت آ کر بیٹھتا تھا، فارم بھرتا، ذکر کرنا عمرے پہ جا رہے، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پہ گریا کرتا قدرتی طور پہ۔ پھر میں نے دیکھا کہ اور شیعہ وہ اٹھ کے جاتا، شیعہ کے بیٹھ جاتا۔ اب میں چیک کرنے کے لیے جتنا مرضی کرو، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔
تو در حقیقت ہوا یہ ہے کہ جو اصول دین ہے، مثلا توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، عدل ہے، قیامت، چاہیے یہ تھا یہ پرسنٹیج ڈیوائیڈ ہوتی. اب میں اکثراً علماء سے بھی اور ذاکروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا، بعض کو تو 30 سال ہو گئے، میں کہتا ہوں آپ نے توحید پہ کتنے پرسنٹ گفتگو کی، نبوت پہ کتنی کی، امامت پہ کتنی کی. اب نبوت پہ کہیں تو ایک دو کہیں گے ہم نے میلاد پڑھے، تو وہ بیلنس نہیں رہا. اس کا نتیجہ یہ. اچھا پھر طاہر القادری کے 700 کے قافلے جانے لگے، عجیب قافلے تھے، یعنی شام بھی جاتے وہ، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو مشہد بھی جاتے، کربلا بھی جاتے اور عمرے کو بھی جاتے. تو جب میں نے ذکر سید الشہداء کا کرنا تو آنسو آ رہے، تو وہ بڑی کمی محسوس ہوئی. پھر میں نے کتب تلاش کرنی شروع کی کہ میں سیرت نبی پہ پڑھوں اور گفتگو کروں. تو مجھے کہا، کتاب نہ ملی، مجھے کہا گیا کہ اردو میں کوئی اتھینٹک بک نہیں ہے سیرت النبی پہ، عربی میں ہے، فارسی میں. تو پھر ایسا ہوا کہ گھر میں کتبہ لگا ہوا ہے یا قائم آل محمد، تو ہمیشہ سلام کر کے اجازت لے کے گھر سے نکلتے ہیں. تو ایک دن میں نے کہا آقا مولا میں آپ کے جد نامدار پہ کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور کچھ لکھنا چاہتا ہوں، مجھے کتاب نہیں مل رہی. اسی دن مجھے وہ ایک کتاب مل گئی شام 3 بجے کے قریب. فون پہ کسی سے بات ہوئی، میں نے کہا بول کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جناب عابدہ نرجس کی کتاب لاجواب کتاب ہے کہ خواہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے. اچھا اس سے پہلے یہ ہوا کہ میرے ایک بہنوئی پروفیسر NGC یونیورسٹی میں ڈاکٹر اطہر حسین، انہوں نے کہا کہ رومانیہ کا ایک وزیر خارجہ جو 20 سال سعودی عرب رہا، اس نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہے جو بہت خوبصورت ہے. ونسٹن بیسپل اس کا نام تھا. وہ سیارہ ڈائجسٹ والوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی، عکس سیرت کے نام سے. انہوں نے کہا انہوں نے لا کے دی. واقعاً وہ پڑھتے ہوئے عشق کے جذبے جاگتے تھے، لیکن میں بند کر دیتا تھا کہ جو 20 سال سعودی عرب میں رہا ہے اس کے ماخذ کیا ہے. اس کے بعد شدت پیدا ہوئی اور الحمدللہ وہ کتاب مل گئی. ضرور پڑھیے آپ. دعائے خلیل نوید مسیحا، ہسٹری ہے ساری. تو دیکھیے سب سے پہلے سر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، والد بزرگوار چلے گئے. 5-6 سال کے والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی. اب دادا نے جناب عبد مطلب نے حق ادا کیا، 8 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے. جناب ابو طالب قرہ ڈالا گیا تھا کہ اب آئندہ پرورش کون، رسول کی پرورش کے لیے قرہ ڈالا جا رہا ہے. آپ دیکھیے یہ خود ایک دکھ کی بات ہے، یعنی جو کمی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دیکھیے 3 دفعہ قرہ ڈالا گیا، پھر اعتراض ہو جاتا. ابو لہب بھی چاہ رہا تھا سرپرستی کرے، اور 3 دفعہ سرکار ابو طالب کا نام نکلا. تو آپ نے شکر پروردگار ادا کیا کہ اب میں اطمینان سے دنیا سے جاؤں گا. مختصر کرو، اب شیب ابی طالب کی زحمتیں دیکھیے، شیب ابی طالب کی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ہی سال میں 2 صدمے، جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب سرکار ابو طالب دونوں اس دنیا سے چلے گئے. اچھا جہاں تک میں نے یہ کتاب اور تاریخ کی اسٹڈی کی، بر محمد علی محمد صلوات. جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد گھر میں کوئی بزرگ نہیں تھا، کوئی خاتون کھانا وغیرہ پکا کے چلی جاتی تھی، اور بی بی پاک جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا
5-6 سال کی عمر عزیز ہے، اکیلی ہوتی تھی۔ اب سرکار ابو طالب کی زندگی میں تو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب لوگوں کے دیدے کھل گئے، اب گھر سے نکل رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے۔ حد ہو گئی کہ حالت سجدہ میں اوجڑی پھینک دی گئی۔ اب گھر میں آ رہے ہیں زخمی، اور یہ معصومہ استقبال کے لیے دہلیز پر سر سے مٹی جھاڑتی، بوسہ لیتی، کبھی سر کے کبھی دستائے مبارک کے، جسم کو صاف کرتی اور تسلی اور حوصلہ دیتی کہ یہ خوشبو پوری کائنات میں، دنیا میں پھیلے گی، آپ پریشان مت ہو، آپ نگران مت ہو۔ اچھا، آپ کو اجازت تھی باہر جانے کی، اب کیا ہوا؟ جب چند دنوں نے دیکھا تو اب پیچھے پیچھے چلتی، اپنی چادر اوڑھتی اور مکہ کی گلیوں میں جہاں دیکھتی کہ پتھر پڑے، گرد و غبار ڈالا جالا ہے، آپ بھاگ کر جاتے اور اتنے انہماک کے ساتھ سر سے گرد و غبار جھاڑ رہی ہیں، بوسے دے رہی ہیں، کبھی ہاتھ کو بوسے دے رہی ہیں، کبھی ماتھے کو بوسے دے رہی ہیں، کبھی سینے سے لگا رہی ہیں ایک ماں کی طرح، کبھی آغوش کھول رہی ہیں اپنی۔ 2-4 دن تو دیکھا، مشرکین نے دیکھا، اور جب یہ عالم دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو ام ابیہا ام ابیہا ام ابیہا کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ بلند تر سلامات۔ یہ لقب مشرکین کا دیا ہوا ہے ام ابیہا، آپ دیکھیں۔ اور در حقیقت یہ تربیت آپ کی، ہاتھ خون سے بھر جایا کرتے تھے، تاریخ نے لکھا ہے، اتنے زخمی ہو کے آتے، کبھی کانٹے چن رہی ہیں۔ دیکھیے نا، آنے والے دنوں کی، نہ صرف آنے والے دنوں کی ٹریننگ ہو رہی تھی بلکہ اپنی اولاد کی بھی ہو رہی تھی۔ یہ ام ابیہا اور یہ اشک صاف کرنا، یہ آپ اپنے اذہان میں رکھیے، ذہن میں رکھیے گا، اس کی تکرار انشاءاللہ اینڈ پہ پھر ہوگی۔ اب میں راستے میں بھی آتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان مجالس کا فائدہ جب ہی ہے جب کوئی انسان کچھ لے کر جائے، زاد راہ کے طور پر۔ ایک چیز جس سے ہم کسی حد تک غافل ہیں کہ 2 فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائی لکھتا ہے۔ پروردگار عالم دیکھیے کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ جو فرشتہ بائیں طرف نیکی لکھتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہے، اور جو نیکیاں لکھتے ہیں وہ روز ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ روز چینج ہوتی ہے۔ اب ایک شخص کی عمر ہے 70 برس، تو جب وہ روز محشر حساب پیش ہوگا، وہ گناہوں کی ایک گواہی دے گا اور نیکیوں کی 70 فرشتے گواہی دیں گے۔ دیکھیں کتنا کریم ہے۔ اب گناہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کی ایک گناہ ہے، نیکیوں کی 10 ہے۔ اچھا، گناہ کا ارادہ، نیکی کرنے کا ارادہ کر لیں، آپ ارادہ کر لیا، آپ کا ثواب لکھا جائے گا۔ گناہ کا ارادہ کریں، نہیں لکھا جائے گا۔ گناہ اپنے انجام دے دیا، کتنا کریم ہے وہ مالک، کتنا کریم ہے۔ لیکن بہرحال یہ خیال رکھیے کہ ہر وقت، اور مولا کائنات کا دیکھیے، ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا، چند جوان جیسے عام طور پہ کرتے ہیں محلے گلیوں میں، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مولا چند قدم گئے، پلٹے اور کہا کیوں اپنا نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہو، کیوں سیاہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کیا یہ بھی لکھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر پھونک بھی مارو گے تو لکھا جائے گا، اگر پھونک بھی مارو گے۔ چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل اور گناہ ایسا نہیں ہے جس کی پوچھ گچھ نہ ہو۔ حضرت معاذ انصاری صحابہ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے۔ کئی دفعہ ہوا کہ معاذ جب آ رہے ہوتے دور سے
تو حضور اکرم فرماتے جاؤ معاذ کا استقبال کرو. آپ استقبال کرتے ہیں. حضور پاک کی زندگانی میں ان کا انتقال ہو گیا. حضور پاک نے تشییع جنازہ کی خود پا برہنہ جنازے میں شرکت کی, بار بار کندھا دیتے تھے. ایک مقام پر آپ نے کہا 70,000 فرشت ملائکہ جنازے میں شامل ہیں. قبر میں خود اتارا. جب قبر بن گئی, یہ یاد رہے کہ عرب میں اور ایران میں اس زمانے میں بھی عورتیں تشییع جنازہ کے ساتھ ہوتی تھی, آج بھی ساتھ ہوتی ہیں, فاصلہ رکھ کر یا پیچھے رہ کر. اور تشییع جب ہوتی ہے اس وقت بھی ایک کونے میں خواتین موجود ہوتی ہیں. جب قبر بن گئی تو جناب سعد انصاری کی والدہ نے کہا خوشا بحال سعد انصاری, جنت مبارک ہو. تو حضور پاک نے فرمایا وہ تو عذاب قبر میں مبتلا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جہاں 70,000 ملائکہ ہوں گے آپ پا برہنہ شرکت کریں, بار بار جنازہ خود اتاریں قبر میں, کندھا دیں بار بار. تو کہا ہاں وہ تو عذاب قبر میں. بعد میں لوگوں نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ گناہ کیا تھا حضرت سعد انصاری. تو کہا کہ گھر والوں سے اخلاق مناسب نہیں تھا. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں, ہم اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں, باہر وہ انتہائی خوش اخلاق ہیں, جیسے گھر کی دہلیز پار کی اور بچے بھی ادھر ادھر ہو جائیں گے, غصہ ناروا سلوک. اچھا پھر دیکھیے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ پروردگار عالم کی وہ کریم شان ہے, وہ شان ہے پروردگار عالم کی کہ دنیا میں ہی سزا بھی مل جاتی ہے, دنیا میں سزا مل جاتی ہے. جناب ایک صحابی تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے, مولا کی محفل ہے, جوتا پہننے لگے تو بچھو نے کاٹ لیا. تو مولا نے مولا سے کہا کہ میرا کیا گناہ تھا کہ یہ بچھو نے کاٹ لیا. کہا فلاں محفل میں کسی نے سلمان کی غیبت کی تھی, تم نے دفاع نہیں کیا تھا. سلمان کی کسی نے غیبت کی تھی, تم نے دفاع نہیں کیا. ایک صحابی بیٹھنے لگا, مولا کائنات تشریف فرمائے, وہ پائیدار نہیں تھی, کرسی تھی, جو بھی تھا گرا اور سامنے پتھر تھا, بری طرح سے ماتھا زخمی ہوا اور خون نکلنے لگا. اسے پوچھا مولا یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ کہا تم نے بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا. اچھا اتنی احتیاط ہمارے لیے نہیں ہے, وہ صحابی تھے, لیکن شیعہ ہونے کے ناطے ہمیں بہت پوچھ گچھ ہونی ہے, اور سید ہونے کے ناطے تو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ کوئی ذرا سے ذرا چیز نہیں ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے اگر کسی نے ذرا سی بھی نیکی کی ہے وہ دیکھے گا لفظ ہے, اور جسے ذرا سی بھی برائی کی ہے وہ دیکھے گا. ایک کتاب بہت معروف ہوئی 3 منٹ قیامت میں. 3 منٹ قیامت میں یہ دو دفعہ ایسے ہوا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایران زیارت کے لیے گئے, ہوٹل وغیرہ چاہیے تھا, جس ہوٹل میں جاؤ دور سے دیکھ کے جگہ نہیں, سارے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہو. سمجھ ایک ہوٹل میں نے کہا کہ ہے, میں نے کہا جی فلاں 6 فلور پہ. میں نے کہا دکھاؤ, کہتے ہیں چابی لے لو جاؤ. میں نے غور نہیں کیا, لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیریل چل رہی ہے, اور وہ سارے اتنی مشہور تھی کہ وہ ٹی وی کے آگے سارے بیٹھے ہو اور ان کو کوئی ہوش نہیں. میں 6 فلور پہ گیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا لائٹیں کہاں سے جل رہی ہیں. میں آ کے چابیاں پھینکی, میں نے کہا یہ پکڑو. میں نے کہا یہ اب جب تک یعنی اتنی مشہور. اس کے بعد یہ 3 منٹ قیامت میں اتنی مشہور ہوئی ہے کہ ٹریفک رک جاتی ہے. اچھا ایک جوان کا واقعہ ہے برزخ کے, اور بہت خوبصورت ہے. اچھا یہ بھی ایک سائنس ہے, میں آپ کو بتاؤں. بہت ساری بکیں انگریزوں نے اور یورپین وغیرہ نے لکھی ہیں. آپ دیکھیں کچھ حادثات ہوتے ہیں جس میں مر جاتا ہے, بہت سے روز کے واقعات ہیں, انسان مر جاتا ہے, ڈیڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے, روح پلٹ آتی ہے, یا میڈیکلی کہتے ہیں کہ اس کی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا, کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا وہ جو دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں باقاعدہ بکس ہیں, اور یہاں تک کہ انگریزوں نے ایک بچی تھی
وہ اسی طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا اور کچھ دیر کے لیے اس کی روح پرواز ہو گئی، پھر زندہ ہو گئی۔ اس سے کہا کہ میں نے اپنے 11 سالہ بھائی سے ملاقات کی ہے جو مجھ سے پہلے مر گیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کو بتایا ہی نہیں تھا کہ تمہارا کوئی 11 سال کا بھائی ہے، مگر اس نے دیکھا، اسے اس کا بتایا سارا کہ میں نے دیکھا اس کا کیسے کس طرح اس دنیا سے گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ لہٰذا اسی موضوع کے اوپر ہر بندے کو، اور سستی کتاب ہے، 150-200 کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، 3 منٹ قیامت۔ اچھا، اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ ایک خواب حجت نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بات صحیح ہو، مگر اس نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی کا چہلم ہے اور مقرر خود قاسم سلیمانی ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ جب دنیا سے چلے گئے تو آپ نے برزخ میں کیا دیکھا؟ اسے کہا 3 منٹ قیامت میں پڑھ لو، 3 منٹ قیامت میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایسا ہی حساب کتاب ہے، ایسا ہی بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دینی گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، ابھی نماز فرض نہیں تھی کہ اس باپ نے اس کو مسجد میں ساتھ سے جانا شروع کیا، اس کو عادی بنا دیا نماز کا۔ متقی پرہیزگار جوان، 17 سال اس کی عمر ہو گئی، اب وہ نماز شب بھی پڑھتا ہے۔ جس مذہبی ماحول میں اس کی تربیت ہوئی، اس کو ایک وہم پڑ گیا۔ وہم یہ پڑ گیا کہ اگر میں نے کسی نامحرم کو دیکھ لیا تو گناہ ہو جائے گا اور میں جہنم میں وارد ہو جاؤں۔ حالانکہ اس طرح سے نہیں ہے، ہاں اگر دوسری تیسری چوتھی دفعہ دیکھے تو پھر بات، وہ کریم ہے مالک اور اس کے قانون۔ اس کو یہ وہم لگا رہتا اور سر جھکا کے چلتا وہ۔ اس کے دوستوں نے، اور اچھا اس کی بڑی خواہش تھی شہادت کی، اور دن رات دعا مانگتا تھا کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ اور پھر اس سے ایران عراق جنگ جاری تھی، اس نے ایک تنظیم بھی جوائن کر لی، اور اس کے بعد جب 17 سال کی اس کی عمر تھی تو یہ پاسداران انقلاب میں شامل ہو گیا۔ چند دوستوں کے ساتھ بدھ کا دن تھا، جمعرات کو اس سے جانا تھا زیارت پہ امام رضا علیہ السلام کی۔ اسے رات خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک نہایت خوبصورت جوان ہے، اور یہ اٹھتا ہے استقبال کے لیے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں لپٹ جاؤں، اتنا باعظمت جوان، نورانی چہرہ۔ اچھا، وہ اس کو کہتا ہے کہ تم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، تم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حضرت اسرائیل ہے۔ کہتے اتنے خوبصورت، اتنے باروب حضرت اسرائیل۔ وہ کہتے میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، مجھے لے جائے۔ منت کرتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ یہ کہہ کہ وہ جانے لگتا ہے، یہ پیچھے لپکتا ہے، ایک اشارہ کرتے جھٹکا لگتا ہے، یہ بائیں بازو زور سے گرتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو گھڑی پہ نہیں، خواب میں دیکھتا ہے دوپہر کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، نیند کھلتی ہے، اس کو درد ہوتا ہے اور اس کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ مجھے ساتھ نہیں لے کے گئے۔ اچھا، اب اگلے دن وہ تیاریوں میں ہوتے ہیں کہ مشہد مقدس جانا ہے، تو دوست کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت تو لی نہیں محکمے سے، تو ہمیں لیٹر چاہیے، NOC چاہیے۔ یہ کہتا ہے کہ میں لے کے آتا ہوں۔ یہ موٹر سائیکل بائک پہ کک لگاتا ہے، اور جب جا رہا ہوتا ہے تو ایک ٹیکسی والا اس کو ٹکر مارتا ہے۔ ٹیکسی والا بونٹ سے شیشے سے لگ کے نیچے گرتا ہے۔ ٹیکسی والا سمجھتا ہے کہ اس کا کام پورا ہو گیا، اس کو اسی جگہ ویسے ہی گرتا ہے جیسے حضرت اسرائیل کے خواب میں دیکھتا ہے، اسی پہلو پہ گرتا ہے، اور اس کی نظر بھی گھڑی پہ پڑتی ہے تو 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہتا ہے نہیں، حضرت اسرائیل نے کہا تھا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ وہ اٹھتا ہے اور جانے لگتا ہے تو ڈرائیور بھاگا آتا ہے کہ تم گر پڑو گے، تم شدید چوٹ لگی ہے، کیا تم صحیح ہو؟ تم سمجھ رہے صحیح ہو؟ کک مارتا ہے اور جا کے وہ اجازت نامہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، یہ مختلف محاذوں پہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، جنگ میں حصہ لیتا ہے، لیکن اس کو شہادت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک محاذ کے اوپر وہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے فاسفورس بم چلاتے ہیں،
جسے بہت دھواں ہوتا ہے اور آنکھ زخمی ہو جاتی ہے اس کیمیکل بمپ کی وجہ سے، شدید اس کی آنکھ میں درد ہوتی ہے، اور اس کو وہ اپنے کیمپ میں ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، علاج ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر اس کے 2 بچے ہو جاتے ہیں، 35 برس اس کی عمر ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھ آگے آ گئی ہے اپنی جگہ چھوڑ کے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بورڈ بیٹھتا ہے، وہ ٹیسٹ رپورٹس آتی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک گٹھلی سی ہے، ٹیومر ہے، تو یہ نکالنا پڑے گا، لیکن 50% چانس ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو، اور چونکہ اس کے پیچھے تو آپریشن سخت ہے۔ ایک ڈاکٹر دوسرے شہر سے آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس کی یہ بھاؤ سے کاٹیں گے ہڈی کو اور یہ چانس ہے، پھر بھی اس کے گھر والوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے آپریشن کروا رہا ہے اور اس میں چانس نہیں ہے اتنا کہ کامیاب ہوگا۔ اچھا، یہ گھر والوں اس کا بھائی آتا ہے، یہ گھر والوں سے معافی مانگتا ہے، سب کچھ، یہ اس کا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہارٹ پرابلم ہو جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب جیسے ہی ابھی روح پرواز کر گئی ہے لیکن ڈاکٹرز متوجہ نہیں ہے، کہتے ہیں جیسے ہی میری روح پرواز ہوتی ہے نا تو 1000 گنا زیادہ میری قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ باہر کون بیٹھا ہوا ہے، باہر کیا کر رہا ہے، ڈاکٹر کیا بات کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ اس کو مشین لے کے آؤ، اس کا سانس رک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا ڈاکٹر ایک کہتا ہے جی کہا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن یہ تو ہارٹ اٹیک کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ مانیٹر بند ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مر گیا۔ اب باہر اپنے بھائی کی بھی وہ سن رہا ہے کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بچوں کو کیسے پالوں گا۔ ایک اور بندہ خدا بھی دعا مانگ رہا ہے، ایک جوان کو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری تو شادی نہیں ہوئی، اس کے بچے، میری زندگی تو اس کو دے دے۔ یہ ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دائیں طرف ایک بڑی عمر میں انتہائی خوبصورت اور باروق، کہتا ہے میں نے کہیں دیکھا تھا، میں نے کہاں دیکھا تھا، یاد آ جاتا ہے یہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے کہتے ہیں چلو، وہ کہتا ہے نہیں، وہ پھر کہتے ہیں چلو، پھر سمجھ جاتا ہے کہ اب تو آ گئے ہیں۔ جب حضرت اسرائیل کہہ رہے ہیں چلو، اب منظر چینج ہو جاتا ہے۔ منظر یہ چینج ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں لک و دک صحرا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے تو جنت نما ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور جنت کا بائیں طرف دیکھتا ہے تو آگ کے شعلے۔ آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جوان ایک موٹی سی کتاب لے کے، ایک میز ہے، ایک جوان ہے، ایک موٹی سی کتاب ہے۔ وہ جیسے اس کے پاس ہے وہ بڑے ادب سے اس کو سلام کرتا ہے۔ اچھا، 2 اس کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی دونوں انتہائی باعظمت اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ دونوں چپ چاپ کھڑے ہیں اور وہ جوان کہتا ہے لو آج یہ کتاب پڑھ لو، تمہارے حساب کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے سنا ہوا ہے پہلے بھی، یہ تو مانوس ہے۔ الاسراء قرآن کریم آیت نمبر 14، اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ کہتے پہلے صفحے پہ میرا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد عمر لکھی ہوتی ہے 16 سال 3 مہینے اور اتنے دن۔ وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس دن تم بالغ ہوئے تھے، اس دن تم، وہ کہتا ہے کہ یہ عمر تو نہیں بنتی بالغ ہونے کی۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو سوچتے ہو اس طرح سے نہیں ہے، ہر شخص کے بالغ ہونے کی عمر اس کی صحت اور انوائرمنٹ کے حساب سے، تو تم اس وقت بالغ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میری نیکیاں ہی نیکیاں، خوبیاں ہی خوبیاں لکھی ہوتی ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے کا سارا زمانہ اس میں ہوتا ہے، اور سارا منظر جو ہے نا ویڈیو 3D ویڈیو کی طرح، میری نمازیں آئی ہیں تو نماز اور وہ سارا ماحول دیکھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں نظر آتی ہیں اور میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ اب میرے بالغ ہونے کے بعد کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ٹھک 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 نیکیاں گھٹنی شروع ہو جاتی ہیں،
وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے وہ اس کی زندگی کا سرمایہ تھا اور وہ نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو افسوس ہوگا۔ وہ کہتا ہے یہ کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے غیبت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی۔ اب وہ ساتھ ہی وہ 3D ویڈیو سارا آ جاتا ہے، محفل ہے، بیٹھا ہوا ہے اور غیبت کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آیہ کریمہ بھی آ جاتی ہے کہ جو غیبت کرے گا۔ حدیث آ جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ لکڑی کو اتنی تیزی سے آگ نہیں کھاتی۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک محفل تھی مشہد مقدس کا، ایک محفل تھی مشہد کے ایک شہر میں، کھڑکی سے حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نظر آ رہا تھا۔ ایک عالم دین کی کوئی غیبت کر رہا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کو بڑا روکنے کی کوشش کی کہ اس طرح سے نہ کر، غیبت نہ کر، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو اسے کہا اچھا میں تمہیں بتاؤں گا یہ صحیح نہیں۔ اسے کہا کب میں تمہیں ملنے کے لیے آؤں؟ اسے کہا 1 ہفتے بعد آؤ۔ اب میں مولا سے دعا کرتا رہا کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے۔ تو کہتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مسجد ہے، بیسمنٹ میں ایک مسجد ہے، اور سب دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد۔ اتنے میں محراب شق ہوتی ہے اور آقا مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ تشریف آوری ہوتی ہے، اور مولا مجھ سے بغلگیر ہوتے ہیں اور انتہائی گریہ کر رہے ہیں، شدید گریہ۔ تو میں گھبرا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے جد مظلوم سید الشہداء پر گریہ کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں نہیں، میں تم لوگوں پر گریہ کر رہا ہوں، ان لوگوں پر جو میری سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اور پھر اپنی محفلوں میں جا کر غیبت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ یہ کیسی محبت ہے، اپنے امام کو رنج میں مبتلا کرتے ہو، اپنے امام کو اندوہ میں ڈالتے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ لہذا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ ساری میرے نیکیاں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں۔ اچھا اب وہ دیکھتا ہے کہ ایک حج کا ثواب مل گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو حج نہیں کیا تھا، لہذا روایات میں ہے کہ محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی حج کا ثواب ہے۔ معصوم کی زیارت کو جانا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو گیا تو اس کو حج کا ثواب مل گیا۔ اس طرح سے ہر چیز جو تھی ذرا ذرا، یہاں تک کہ اگر کسی وجہ سے اشارہ بھی کیا ہے یا ایک لفظ بھی بولا ہے جس کا بظاہر مفہوم نہیں ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہے۔ اب دیکھیے اس میں اس کتاب کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے یہ منظر دیکھے ہوئے تھے یا جن کے اوپر یہ بیتی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے اس کے فلم بنائی، اس کی سیریلز بنائی انہوں نے۔ آج بھی جب وہ سیریل چلتا ہے نا تو وہ ٹریفک رک جاتی ہے۔ اب ایک جوان کو اس میں دکھایا جس کے 16-17 سال عمر تھی، اس کی پوری زندگی کی خواہش لیپ ٹاپ اور ایک سائیکل تھی۔ اچھا اب یہ جا رہا ہے ایک ٹریفک سگنل پہ، ایک گاڑی پیچھے سے آتی ہے اور اس کو کچل دیتی ہے۔ اب اس کی روح اوپر لٹکی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان جاتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کون رو رہا ہے کیا کر رہا ہے، لیکن بول نہیں سکتا، سب اس کو پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو اس کی محبوب ترین سائیکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، لیپ ٹاپ دیکھتا ہے تو کرچی کرچی ہو گئی، گھڑی جو اس سے بڑی آرزوؤں کے بعد حاصل ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ اچھا وہاں پہ رواج ہے کہ اگر
اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ پتہ چلا مر گیا تو لوگ اس کے اوپر نا اس کے صدقے کے طور پہ پیسے ڈالتے ہیں. اچھا کوئی پیسے ڈال رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ایمبولینس بلاؤ, اس میں ابھی اس میں سانس موجود ہے. وہ کہتا ہے میرا والد آیا, پوری طرح سے کچلا گیا تھا, میرے 35 آپریشن ہوئے, میری آنکھ ایک اوپر نیچے ہو گئی, ناک مڑ گئی, یہ ہوا. اچھا اب یہ لائیو پھر آ کے بتا رہا ہے, اور اس کی شکل ایسی کہ بچے ڈر جائیں. اس کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ جوان ہے, یہ اس کے اوپر پھر وہ بناتے ہیں ساری کے سارے. اچھا ایک جوان ایک رکتا ہے موٹر سائیکل پہ, اشارہ بند ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک گاڑی آ کے رکتی ہے, اس میں ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے اور ایک بچہ 5-6 سال کا, اور سارے گلے سڑے بیٹھے ایک دوسرے سے ناراض. وہ بچہ بڑا برا سا منہ بیٹھ کے یہ اب اس کے شیشے کی طرف منہ کو بناتا ہے, منہ ٹیڑھا میڑا کرتا ہے, وہ ہنس پڑتا ہے, اس کا منہ چڑھانے سے ہنس پڑتا ہے. جب وہ ہنستا ہے تو اس کے ماں باپ اس کی طرف دیکھتے ہیں, یہ ان کو بھی اسی طرح سے منہ چڑھاتا ہے, تو وہ بھی ہنس پڑتے ہیں. اب تینوں کہکا مار کے ہنس پڑتے ہیں. اس کے نامہ اعمال میں اچھا سگنل کھلتا ہے, چلے جاتے ہیں, بات ختم ہو گئی. بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نیکیاں لکھنے کا سبب, یہ نیکیاں کہاں سے, یہ تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. کہا کہ وہ طلاق لینے جا رہے تھے, وہ دفتر جا رہے تھے, فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم طلاق لیں گے. تمہارے اس منہ چڑھانے کی وجہ سے وہ بچہ کھلکھلا کے ہنسا. انہیں احساس ہوا کہ کتنا عرصہ ہو گیا بچہ ہنسا ہی نہیں. وہ متوجہ ہو گئے, ان کی صلح ہو گئی. اب مرنے تک جتنی نیکیاں کریں گے اس کا شیئر اس کو ملے گا, جتنی نیکیاں کریں گے. ایک لڑکا کسی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے 2-3 مہینے کے بعد ہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 2-3 ماہ بعد ہی امت نے ان کو گھر جلانے کے لیے آ گئی. اس کی وجوہات کے بارے میں آپ نے روشنی ڈالی تھی, وہ اس پہ ذرا ڈال رہے تھے. جی, ان کا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو جو چھینٹے گرتے تھے وہ اتنے متبرک تھے کہ لوگ ان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھ کے لیتے تھے. عظمت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور انتر صلوات. کیا ہوا کہ ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ لکڑیاں لے کر جلانے کے لیے آ گئے, اور کسی نے مدافعت نہیں کی, کسی نے حمایت نہیں کی. میرا یہی موضوع چل رہا ہے, جو آپ کا سوال ہے اسی کا جواب دے رہا ہوں. لوگوں کی نفس کی تربیت نہیں تھی. کل بھی میں نے کہا کہ جب مولا ظہور کریں گے 2/3 ماننے والے جنگ کریں گے. میں نے یہ بھی کہا تھا کل کہ ہر بندے نے آ کے میڈل ڈالے ہیں کہ جنت تمہاری, جنت تمہاری. آج آخری مجلس میں یہ احساس دلانے جا رہا ہوں کہ آپ کا ہر چیز لکھی جائے گی. آپ کا صرف ماتم کرنا, زنجیر زنی کرنا یہ کافی نہیں ہے. اور کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا اور اس کی مخلوقات, نہ مسلمان, خدا اور اس کی مخلوقات کے درمیان کسی قسم کی رشتہ داری نہیں ہے. جو جتنا خدا سے زیادہ ڈرتا ہے, فرما بردار ہے, اطاعت گزار ہے, وہ خدا کو زیادہ محبوب ہے. آپ قسم کھائی آپ نے, ہمارے پاس جنت میں لے جانے کا کوئی پروانہ نہیں ہے. جو فرما بردار ہے خدا کا وہ ہمارا دوست ہے, جو نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہماری ولایت امر بالمعروف کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کے علاوہ ہے ہی نہیں. تو ابھی یہی سوال ہے
کہ کیوں وہ لکڑیاں لے کر جلانے آ گئے؟ یہی سوال ہے کیوں 2/3 ماننے والے جنگ کریں گے؟ یہی سوال ہے کیوں شام میں بی بی کے دفاع کے لیے ہم نہیں گئے؟ اور ملکوں سے کیا کمی ہے ہمارے اور دوسروں میں؟ کیا کمی ہے؟ ہم میں کمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے سیدھا جنت میں جانا، ہمارا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ آج آپ پشت مسجد کوفہ 15,000 تو علماء اکٹھے ہوں گے، فرزند رسول ہمیں ضرورت نہیں ہے، پلٹ جائیے پلٹ جائیے۔ آج اگر امام ظہور کرے ہم میں سے کتنے ساتھ دیں گے؟ نفس کی تربیت ہی نہیں ہے۔ آج صرف میں یہ دے کے اگر مجلس سے آپ کچھ نہیں لے کر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممبر کی زیادتی ہے، صاحب ممبر کی زیادتی ہے کہ کچھ تو آپ کو دے کے جائے۔ اب وہاں بھی چیزیں غالب آ گئیں، لہذا انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اتنا یعنی دن رات عظمت بیان کیا اپنے مولا کائنات کی اور اہل بیت النبوہ کی، پریکٹیکلی بھی کی ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں، اور بی بی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا ہے، اور یہی آپ کی بات تھی۔ اور ہر جگہ پر اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ کل بھی مجھ سے ایک سوال ہوا کہ آخر اتنی کیا وجوہات ہیں؟ 18 برس آپ کی زندگی تھی، آپ کی زندگی کے کارنامے کیا تھے؟ دیکھیے بظاہر آپ کی زندگانی مخفی ہے، اور فدق کے بعد سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، لیکن اسی پہ روشنی ڈالتے ہوئے میں نے کہا کہ ام ابیہا کا لقب آپ کو ملا ہے، ہجرت میں آپ ہیں، جنگوں میں آپ ہیں۔ ابھی تو جنگوں میں آپ کا کردار دیکھیں کہ کس طرح سے آپ محاذ پہ بھیجتی، کس طرح سے ان عورتوں کی دلجوئی کرتی۔ مطلب آپ دیکھیے کہ والدہ ماجدہ کن کی ہیں، زوجہ کن کی ہیں، کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ لہٰذا ہماری مجالس کا سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ انسان سازی نہیں ہے، کسی طرح سے بھی انسان سازی نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری انسان محسوس کرے کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ غدیر میں بھی اگر دیکھیں، میں غدیر کا پیچھے بھی ایک آدھ اشارہ کیا کہ غدیر میں بھی سرور دو جہاں سے کہا گیا کہ اگر یہ نہ کیا، کتنی 70 دن کی زندگی باقی ہے اور کہہ رہے کہ رسالت ہی نہ پہنچائی۔ اگر من کن تو مولا فہذا علی 100 حدیثیں تو اس سے بڑی پڑھ چکے، ساری زندگی نے اعلان ولایت کی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اور پھر مدافع امیر المومنین کون ہیں؟ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ۔ تو اب اس کا جواب ہی نہیں ہے، کیوں ہم دفاع کے لیے نہیں گئے؟ کل کو جب سوال ہوگا یہ تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دیگے بانٹ رہے تھے؟ ان کو دیگیں کی ضرورت نہیں ہے، جان نثار کرنے کی ضرورت ہے، انسان سازی کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کم از کم کہ یہ 2 ہیں لکھنے والے جو 24 گھنٹے لکھ رہے ہیں، اور کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جو نہ لکھا جاتا ہو۔ اب آپ دیکھیے، اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کر سکوں۔ ایک جوان ایک کسی دوشیزہ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اس کو پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنی والدین کے بغیر نہیں چل سکتی۔ باہر کے ملک چلا گیا، اب باہر کے ملک سے واپس آیا 1-2 سال بعد، پتہ چلا اس کے دوست کی شادی ہو گئی۔ اب اس کے دوست آیا، کہا کس سے شادی ہوئی ہے تمہاری؟ اب ملنے کے لیے آیا، کہا جی اس محلے میں۔ کہا اس محلے میں؟ وہ کون؟ کس کی لڑکی سے؟ وہی وہ لڑکی رہتی تھی۔ اس سے کہا جی اس کی بیٹی سے، فلاں کی بیٹی سے۔ اس سے کہا اچھا، اس سے؟ اتنا کہا اس نے، کیونکہ وہ چاہتا تھا شادی نہیں، کوئی اس کا گناہ بھی نہیں۔ اچھا اتنا اس نے کہا۔ وہ اس کی ساس بیٹھی ہوئی تھی، وہ چونک گئی۔ اس نے کہا کیا تم اس کو جانتے ہو کیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ وہ اٹھ کے چلا گیا، قصہ مختصر اس کو طلاق ہو گئی۔ اس کی صرف اوہ اچھا اس لڑکی سے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب ہی نہیں رکھتے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، ایک نمازی تھا، وہ کہتا ہے میں ٹوائلٹ میں گیا تو میں نے عالم دین بھی ٹوائلٹ میں گیا، کہتا ابھی میں وضو کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا وہ عالم دین
بغیر وضو کیے ہوئے نیچے چلا گیا اور محراب مسجد میں اس نے نماز، میں نے فرضہ کی نیت سے پڑھی، میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ نماز ختم ہوئی، میں نے 4-5 لوگوں کو میں نے کہا جی کہ یہ تو اس نے وضو کے بغیر نماز پڑھائی۔ اچھا، اب اگلے دن نمازیوں کی تعداد کم تھی، کرتے کرتے قصہ مختصر یہ ہوا کہ مسجد چھوڑ گیا، اس کی آبرو جاتی رہی، مسجد چھوڑ گیا، کس شہر میں گیا پتہ نہیں۔ اب الگ داستان ہے، اس کو بچوں کو اسکول سے اٹھانا پڑا، اس کی بیٹی نوکری کر رہی تھی، اس کو وہ چھوڑنی پڑی، فلاں فلاں۔ کہتا ہے پھر ابھی 1-2 سال گزرے کہ میں بیمار ہوا، مجھے ٹیکا لگا، ہپ میں ٹیکا لگتا ہے، لگا۔ کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی تھی، مجھے لگا جیسے کہیں خون نہ نکل رہا ہو، میں ٹوائلٹ میں گیا، میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا خون نہیں تھا، جیسے ہی وہ خون نہیں تھا میں نے کہا اوہ، وہ عالم دین بھی تو ٹیکا چیک کرنے کے لیے گیا ہوگا۔ اب یہ حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن، آیات ہے قرآن، دنیا کے ممبر لوگوں کو تیار کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اس سے رونے لگا وہ کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو اس کو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ہم تو دن کے پتہ نہیں کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ابھی کتنی آیات میں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیے یہ صفحہ بھرا ہوا ہے، اس کے سارے اعمال جاتے رہے۔ کیوں جاتے رہے؟ کہ اس نے سین چل پڑا نا، کیونکہ قرآن کی آیت کیا ہے کہ ذرا سی بھی بدی کرو گے دیکھو گے، تو دکھاتے اعمال مجسم ہوتے ہوں گے قبر میں، برزخ میں۔ تو اس سے کیا کیا تھا کہ مذاق کیا، اور جیسے ریکارڈ لگانا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اعمال گئے۔ اور ساتھ ہی قرآن کی آیت ہے۔ اب وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سورہ یاسین، مذاق کے بارے میں ایک نہیں ہے، قرآن میں اور جگہ پہ بھی ذکر ہے۔ اس کو ہم لیتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کسی کی دل شکنی کی ہے۔ 120 چیزیں ہیں ہماری زندگی کی روزمرہ کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہم امام زمانہ کی نصرت کر سکیں گے؟ سب سے زیادہ ضروری انسان سازی ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر اس کا انالیسس کریں گے تو وہ جو لکڑیاں لے کر آئے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، ان کی ترجیحات بھی کچھ اور تھیں، ہماری ترجیحات بھی کچھ اور ہیں۔ لہٰذا جب تک یہ اصلاحی گفتگو نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ لیکن کیسے آئے؟ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کے گلے میں 100 میڈل ہے جنت میں جانے کا، جائیں گے۔ وہ کوئی احادیث الحمدللہ وہ صحیح ہے جو کہا گیا ہے کہ کوئی شیعہ جنت کا، لیکن حساب کتاب کے بعد شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا قرض نہیں معاف ہوتا، وہ قرض نہیں معاف ہوتا اس کا، وہ تو اس بندے کا اور اس کا معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ بہت دقیق مسائل ہیں، اور یہ ایک آدھ گفتگو سے تو کلیئر نہیں ہوں گے۔ ہم ان چیزوں کی بات کرنے کے بھی عادی نہیں ہے، قطعی طور پر عادی نہیں ہے، جبکہ کچھ یہ سارا سسٹم ہی کچھ اور ہے۔ اور جتنی ذمہ داری تشیع پہ آ جاتی ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے پھر وہی مولا کائنات کی بات کہ وہ غیبت پہ دفاع نہیں کیا جناب سلمان کا، بچھو نے کاٹا، یہاں کی سزا یہاں۔ لہٰذا آپ یہ غور طلب باتیں ہیں، اور اگر ہم ان ایام فاطمیہ میں بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، لہٰذا ہر ایک قدم کو پھونک پھونک کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے کربلا کو دیکھیے، بی بی پاک کی شہادت کو دیکھیے، کس لیے یہ سب زحمتیں اٹھائی ہیں کہ یہ دنیا، یہ لوگ، ان کے پیروکار اسلام کی خاطر کیا ہے نا۔ اور آج بھی جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، ہم لوگ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جب 10-15 جوان شہید نہ ہو رہے ہیں محاذوں پر۔
اور دیکھیے نا ایسی ایسی خواتین ہیں کہ ایک شہید کو قبر میں اتارنے لگے تو روک دیا کہ رک جاؤ. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس کو میں خود قبر میں اتاروں گی. ماں نے قبر میں اتارا شہید کو. یہ آج کے شہید ہیں. یہ کیسے فکر آئے گی ماؤں میں؟ یہ منتقل ہوگی تو آئے گی نا. ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے جس سے ہم نا آشنا ہے کلی طور پر. لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. آپ دیکھیے خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگانی دیکھیے، جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی زندگانی دیکھیے. اور پھر وہی بات جو سوز سلام میں آغا صاحب نے کہی کہ جب وصیتیں فرما رہی تھی تو فرمایا کہ اے علی جتنا مجھ پر رونا اتنا ہی زینب پر رونا. آپ آگے آنے والے حالات آپ دیکھ رہی تھی اور جس طرح سے آپ نے قیام کیا کہ ابو الحسن کو اس کا حق دے دو، ابو الحسن کو اس کا حق دے دو. مگر افسوس کہ لوگوں نے نہیں دیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ 40 دن کہا گیا، وہ آگ دروازہ گرنے کے بعد، اور آپ نے احساس نہیں ہونے دیا کہ کس قدر زخمی ہے. اور پھر آپ کا قیام باغ فدق کی صورت میں جو آپ نے خطبہ دیا، اور فدق آپ کو ساری واقعات معلوم ہے. تاریخ نے لکھا کہ آپ جب گئیں تو سر کے بال سیاہ تھے، جب واپسی ہوئی تو سفید تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ دنیا کا شجاع ترین انسان، وہ دلاور ترین انسان، وہ خیبر و خندق کا فتح کرنے والا کس قدر بے بس ہے کہ مدد کے لیے نہ آ سکا. اسلام کو بچانے کی خاطر، اسلام بچ جائے. لہٰذا عزیزان گرامی قدر، یہ شہادتیں، یہ اس خاندان کی قربانیاں صرف امر بالمعروف اور نہی المنکر کے لیے ہیں. امر بالمعروف اور نہی المنکر. اور پھر آپ دیکھیے وہ دنیا کا شجاع ترین انسان، اور 3 جمادی ثانی کا دن دیکھیے، قیامت خیز دن. لیکن بی بی پاک اس دن خوش ہے، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کیے، گھر کی صفائی تک کی ہے، حسن حسین اور بچوں کو نہلایا ہے، سنوارا ہے. اور جب مولا کائنات آئے اور خوش ہوئے کہ آج تو طبیعت ٹھیک ہے، کہا کہ ابو الحسن آج میرے جانے کا دن ہے. بے اختیار رو پڑے آپ. کہا زہرا جانے کی باتیں تو نہ کرو. پھر آپ نے وصیتیں کی. مولا نے امام حسن اور امام حسین کو بھیج دیا. دیر تک گریہ کرتے رہے. اور پھر بی بی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محراب عبادت میں چلی گئی. اسما سے کہا اسما اتنا وقت اگر گزر جائے تو مجھے آواز دینا، اگر میری آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں اپنے خالق و مالک کے پاس چلی گئی. کچھ عرصہ گزرا، اسما نے 1 آواز دی، 2 آوازیں دی، تیسری آواز دی. گھبرا کر گئی تو دیکھی بی بی پاک رخصت ہو چکی تھی. بوسے دیے، لپٹ گئی، اونچی اونچی گریہ کرتی ہوئی آئی اور امام حسن اور امام حسین کو پرسا دیا. یہ بچے بھاگتے ہوئے گئے اور وہ خیبر و خندق کا فتح کرنے والا وہ شیر دل ایک دم سے غش کھا کر گر پڑا. پھر تاریخ کہتی ہے کہ ایک چند قدم چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، اس طرح سے پہنچے ہیں. اور پھر وہ دیکھیے غسل، دیکھیے ایک دفعہ اسما کہتی ہے کہ آپ غسل دے رہے تھے
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرہن کے اوپر پانی ڈال رہے تھے اس کرتے پہ کہ ایک دفعہ دیوار کے ساتھ ٹکرے مار کر اونچی اونچی رونے لگے۔ اسما کہتی یا ابو الحسن آپ تو شاہ بہادرہ ہیں، شاہ فتح کنندگان ہیں، آپ اس طرح سے کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور پھر آپ دیکھیے جنازہ تیار ہوا، بچوں سے کہا کہ ودا کر لو، مگر حسین نہیں آ رہے۔ ایک دفعہ حسین نے کہا جب تک ماں مجھے نہیں بلائے گی۔ ایک دفعہ بند کفن کھلنے شروع ہوئے، بھاگ کر گئے، قدموں کے بوسے لینے لگے، اور پھر وہ جنازہ کس طرح سے اٹھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا تنہا تھے، 2 ہاتھ قبر میں بلند ہوئے اور آواز آئی یا علی جو امانت تجھے دی تھی وہ میرے سپرد کر دے۔ وہ سپرد کر دی، اور پھر جب خاک ڈلی، تاریخ کہتی ہے بڑی دیر تک قبر پر موجود رہے، اپنے اوپر خاک قبر کی خاک ڈالتے تھے، اپنے چہرے کو رگڑتے تھے اور فرماتے تھے زہرا بڑی جلدی کی مجھے چھوڑنے کی، وائے ہو اب اس زندگی پر، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرے بعد میری عمر طویل نہ ہو جائے۔ یہ دیر تک گریہ ازاری نالہ ازاری کرتے رہے، اور پھر تاریخ نے لکھا کہ آپ گوشہ نشین ہو گئے، آپ نے کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ابن عباس کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، ہم نے کہا کہ ابھی تک علی کی زیارت سے محروم ہے، بغداد کو اکٹھا کیا، ابو ذر کو، سلمان کو، کہا کہ چلو علی کے پاس چلتے ہیں، علی کو باہر لے کر آئے۔ اب اس جلے ہوئے دروازے پر رک گئے، کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ اس در اہل بیت النبوہ پہ دستخط دے۔ انہوں نے کہا، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے کہا سلمان تمہیں تو اہل بیت نبوت میں سے کہا گیا ہے، تم دستخط دو۔ سلمان نے 1 انگلی سے آہستہ سے دستخط دیے، دروازہ کھلا اور عجیب حالت دیکھی۔ حالت یہ دیکھی کہ چارپائیاں الٹا دی گئی ہیں، گھر کے تمام بچھونے اکٹھے کر دیے گئے ہیں، علی علیہ السلام بھی گریہ کر رہے ہیں اور بچے بھی گریہ کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ علی علیہ السلام بچوں کو سنبھال رہے ہوں گے، مگر ہم دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ بچے دلاسا دے رہے تھے، اور 4-5 سال کی بی بی وہ اتباع کر رہی تھی جناب سیدہ کی۔ میں نے کہا نا ام ابیہا، رومال چھوٹا سا ہاتھ میں تھا، بابا کے بار بار آنسو صاف کرتی تھی، چہرے کے بوسے لیتی تھی، حوصلے تسلی دیتی تھی۔ ہم بھی دیکھ کر گریہ کرنے لگے کہ یہ کیا منظر ہے، اور پھر ہم نے کہا ابو الحسن اٹھو، لوگ پریشان ہیں، تم اٹھتے کیوں نہیں ہو، آؤ چلو ہمارے ساتھ۔ اب ابو الحسن سر جھکا ہوا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام گریہ کرتے جا رہے، گریہ کرتے جا رہے، خاموش ہے۔ ایک دفعہ ابن عباس سے کہا کہ ہم درخواست لے کر آئے ہیں، چلو۔ تو ایک دفعہ مولا نے گریہ کرتے ہوئے کہا، ابن عباس میری ساری قوتیں ختم ہو گئی، میری زندگی زہرا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، میرے بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کر مجھے اٹھاؤ، میری ٹانگوں میں اب ہمت نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے اٹھایا، ہم لے کر چلے باہر کی طرف۔ ایک دفعہ آپ نے جلا ہوا دروازہ دیکھا، جلی ہوئی دیوار دیکھی، ٹکر ماری آپ نے دیوار کے ساتھ اور کہا کہ اے کاش میں یہ منظر میں نے نہ دیکھا ہوتا، اے کاش میں زہرا کی فریاد پر آیا ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ غش کھا کر گر پڑے، پھر پانی کے چھینٹے مارے گئے، پھر آپ کو اٹھایا گیا، پھر آپ اس کوچے میں چلنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری کہ آپ رک کر آسمان کی طرف نگاہ کی اور پھر فریاد کی، کہا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں تماچے مارے گئے میری زہرا کو، وہ میری عبا سے لپٹی ہوئی تھی، کھینچ کے لے کر جا رہے تھے، کوشش کر رہی تھی نہ لے کر جائے، جب ایسا ہوا تو تماچے مارے گئے، پشت کو زخمی کیا گیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں،
اس صورت میں بھی زہرا نے میرا دفاع کیا، آپ پھر غش کھا کے گر پڑے۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔ دعائے عہد کے چند جملے ہیں۔ خدایا پروردگار نور عظیم، پروردگار کشتی بلند، پروردگار جوش کھانے والے دریاؤں کے پروردگار، ٹھنڈے سائے اور گرم ہوا کے پروردگار، تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے وجہ منیر کے واسطے سے، ملک قدیم کے واسطے سے، توریت و انجیل و زبور کے واسطے سے، قرآن کریم کے واسطے سے، تیرے اس اسم کے واسطے سے جسے تمام زمینیں اور آسمان روشن ہے۔ اے زندہ، اے پائندہ پروردگار، اے ہر زندہ کے بعد زندہ پروردگار، اے وہ زندہ حقیقی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہمارے آقا و مولا ہادی و مہدی جو تیرے امر سے قائم ہے کو بھیج دے۔ اللہ کا درود ہو ان پر، ان کے آبائے طاہرین پر۔ ہم تجدید عہد کرتے ہیں، وہ عہد عقد اور بیت جس کا کلاوہ میری گردن میں ہے، ہرگز اس سے دستبردار نہ ہوں گے۔ خدایا اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو مجھے میری قبر سے اس طرح اٹھا دینا کہ میں کفن لپیٹے ہوئے، تلوار کھینچے ہوئے، نیزہ لہراتے ہوئے حق کی دائمی دعوت پر لبیک کہوں۔ خدایا پروردگار نور عظیم، پروردگار جس کی کوئی مشکل ہے، حاجت ہے، بیماری ہے، ناداری ہے، خدایا اپنی جناب سے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ظہور میں تعجیل فرما دے۔ جتنے مرحومین ہیں اور خاص طور پر اس مرکز کے مرحوم جناب ارشاد صاحب، ڈاکٹر صاحب، ان کے اعضاء اور ہم سب کے مرحومین ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل شریف۔